بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے ایک دوست، بہت ہی قریبی دوست، بہت سخت بیمار ہو گئے۔ اس کو بیٹے جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ آج کل وینٹیلیٹر پہ ہے، تو آ کر ان سے مل جائیں۔ میں کافی مصروف تھا، بہرحال جاننا بھی ضروری تھا کیونکہ بہت اچھا دوست تھا میرا۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوست کو ملنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچتا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گھر میں چہل قدمی کر رہے ہیں اور بظاہر کافی اچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے سارا ماجرا ان کو سنایا۔ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور آپ لوگ گھر میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ تو کہتے ہیں آپ چہل قدمی کر رہے ہیں اور وینٹیلیٹر پر تھا، میرے بچوں نے تو میرا کفن بھی منگوا لیا تھا، بلکہ کفن دفن کا بندوبست بھی تقریباً کر لیا تھا۔ چونکہ کافی پیسے والے ہیں تو انہوں نے وینٹیلیٹر، آکسیجن کا سلنڈر اور دیگر جو بھی ریکوائرمنٹس تھی وہ گھر ہی منگوا لی تھی۔ ڈاکٹر بھی مجھے گھر ہی دیکھنے آیا کرتا تھا، تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا میں وینٹیلیٹر پہ تھا۔ چونکہ پیسے والے تھے تو میرے کپڑے دھونے کے لیے اور مجھے ٹانگیں وغیرہ دبانے کے لیے انہوں نے ایک لڑکے کو رکھ لیا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا، تو یہی تو وقت تھا نیکیاں کمانے کا کہ وہ اپنے والد کے کپڑے خود دھوتے، اپنے والد کو خود دباتے اور جنت خرید لیتے۔ لیکن چلیں، پھر بھی انہوں نے کچھ تو کیا، توجہ دی۔ انہوں نے کہا جی چونکہ پیسہ ہے ہمارے پاس تو کیا ضرورت ہے جی خود کسی تکلیف میں پڑنے کی۔ انہوں نے بچے کو رکھ لیا جو کہ میرے پیشاب والے کپڑے بھی دھوتا تھا اور مجھے دباتا بھی تھا۔ ایک دن وہ مجھے دبا رہا تھا تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ مجھے ہوش میں آیا، کچھ تھوڑا ہوش میں آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا انکل کچھ بھی نہیں کرتا، والد صاحب بہت ہو گئے، والدہ پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو بس اس طریقے سے گھروں میں کام کر کے میں روزی کماتا ہوں اور گزارا کرتا ہوں۔ جب میرے والد صاحب ہو تو یہ تو میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، کیونکہ ہمارا والد ایک غریب تھا تو اس نے مجھے مدرسے میں داخل کر دیا، تو میں ایک سپارہ میں نے پڑھ بھی لیا تھا۔ بڑا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں، مدرسے میں داخل ہوں، لیکن حالات ہی کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ بہرحال جی انہوں نے نوکر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس بچے کو مدرسے چھوڑا، جی بچہ صبح مدرسے میں جائے گا اور شام کو جب فارغ ہوگا تو پھر یہ میرے پاس آ جائے گا اور اس طریقے سے کام چلتا رہے گا۔ بہرحال جی اس کو مدرسے میں چھوڑا ہے۔ وہ بچہ جب شام کو میرے پاس آیا تو اس کے سر پہ عمامہ تھا، قرآن پاک اس کے ہاتھ میں تھا اور بہترین شکل و صورت اس کی لگ رہی تھی، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے ایک چمک واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرے ماتھے کو چوما اور دعا دی، یا اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، جس بندے نے مجھے تیری اس کتاب سے وابستہ کیا ہے تو اس کی تمام بیماریاں دور فرما دے۔ وہی دن تھا کہ شام کو میں نے کہا جی وینٹیلیٹر اتار دو۔
انہوں نے وینٹیلیٹر اتار دیا. اس کے بعد میں نے کہا جی مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی دو. سارے گھر والے حیران تھے کہ کیا ہو گیا. بہرحال انہوں نے کھانا وغیرہ مجھے دیا اور میں نے ہضم بھی کر لیا. تو وہ دن گزرتا گیا, ٹائم پاس ہوتا گیا اور میں حشاش بشاش ہوتا گیا. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ 5-6 بچے اور بھی لے آؤ جن کو میں مدرسے میں داخل کراؤں گا. میں نے 5-6 اور بچے بھی داخل کرا دیے. اور روزانہ آتے ہیں, کوئی مجھے سورہ یاسین سنا رہا ہوتا ہے, کوئی مجھے درود پاک سنا رہا ہوتا ہے, کوئی درود السلام پڑھ رہا ہوتا ہے. تو غرض کہ کچھ نہ کچھ وہ مجھے سناتے رہتے ہیں اور مجھے اللہ پاک نے قرآن پاک کی توسط سے آرام فرما دیا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے شفا مل گئی ہے. اور یہ وہ تھا نسخہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا, جس وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں اور کھا پی رہا ہوں. اور ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ ہم نے تو جواب دے دیا تھا, کون سا نسخہ تو نے استعمال کیا ہے. میں نے کہا یہ ہے وہ نسخہ جو میں نے استعمال کیا ہے اور جس کی وجہ سے میں آج بالکل تندرست ہوں. تو آپ بھی اپنے آپ کو قرآن پاک سے وابستہ کر لیجیے. اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے گا, تمام مشکلات حل فرمائے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین.